تو یہ پہلی علامت ہوگی، من اعطا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے دینا۔ اور دوسری علامت اللہ کے نبی نے کیا فرمائی؟ ومنع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی کام سے روکنا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے خود رک جانا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دوسری علامت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ ایک آدمی ہے، غلط کام کر رہا ہے، برائی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اگر اس کو اس برائی سے روکتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کا ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی آدمی برائی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو مزید دھکیل دیتے ہیں، اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ مزید دھکیل دیتے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، مزید اس کو برائی کے اندر بلکہ جو برائی کے اندر نہیں ہے اس کو بھی گھسیٹ کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی سوسائٹی ٹھیک رکھیں، وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی گیدرنگ اس کو ٹھیک رکھیں، ماحول کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کی طرف جا رہا ہے، غلط کام کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ اس کو اس کام سے روکیں۔ اب اس کام سے روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کام سے روکنے کا طریقہ کار یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اس کو ایسے نہ روکیں کہ وہ ضد پر اڑ جائے، وہ کہے کہ میں نے کرنا ہی تو کرنا اس طرح ہی ہے، جس طرح ہمارے یہاں پر روکتے ہیں۔ اور جوہر ٹاؤن میں ہوتے ہیں، وہاں پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز میں اس نے شاید کوئی غلطی کی یا کچھ سستی اس سے ہوئی، تو دوسرا جو ساتھی نمازی تھا وہ سلام پھیرتے ساتھ شروع ہو گیا، تو نے اس طرح کیا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کوئی نماز پڑھتے ہیں، تم گھر سے اس لیے آتے ہو۔ اب بتائیں کہ وہ اس آدمی پر وہ باتیں اثر کریں گی؟ کیا وہ ان باتوں پر عمل کرے گا؟ وہ تو الٹا اکڑ گیا، اس کے لیے وہ تو الٹا اکڑ گیا۔ تو کسی بھی برے کام سے روکنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو اس کام سے روکا جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ خود غلط کام کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود برائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس برائی سے رکیں، اس غلط کام سے رکیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آج کل کی جو فضول خرچیاں ہیں، آج کل کی جو فضول خرچیاں ہیں، اور ان فضول خرچیوں میں کتنی رقم لگائی جاتی ہے، کتنا مال لگایا جاتا ہے، کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، کتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ فضول خرچیاں یہ گناہ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ولا تسرفوا، ضائع نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ ہماری شادیوں میں جا کر دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے، کس قدر پیسے کو لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مہندی کے نام پر، بارات کے نام پر، جہیز کے نام پر، ٹھیک ہے، اور نیوتے کے نام پر۔ یہ جو نیوتے والا سسٹم ہے نا، جس کو نیوتڑا بھی کہتے ہیں، نیوتا بھی کہتے ہیں، سلامی بھی کہتے ہیں، لفافہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ آج کل جو ہے نا جی ہمارے شادیوں کے اندر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ٹرینڈ۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جی تحفہ دینا، کسی کو تحفہ دینا تو جائز ہے، تحفہ لینا بھی جائز ہے، تحفہ دینا بھی جائز ہے، اگر نیت یہ ہے کہ بھئی یہ تحفہ دے رہا ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر نیت یہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں پر نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں نے دینا ہے تو ضرور دینا ہے، نہیں تو بندہ برا سمجھے گا، اور جو لے رہا ہے وہ بھی دوسرے کو اس چیز پر پابند کرتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے نیا گھر لیا، اور نیا گھر لے کر سب کو فون کیا، اور فون کر کے کہا کہ جی میں نے نیا گھر لیا ہے، لہٰذا تم سب کی دعوت ہے، میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آنا، گھر میں رکھنے کے لیے میرے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آنا۔ تو یہ تو پھر گن پوائنٹ پر لینا ہے نا جی۔ تو ہماری شادیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دینا ہے اور ضرور دینا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، اور خاص کر جو گجر فیملی ہے نا جی، گجر فیملی معذرت کے ساتھ، ان کے اندر تو یہ باقاعدہ طور پر فرض سمجھا جاتا ہے کہ بھئی مہمان آیا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ دینا ہے، اور ساتھ میں ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے ڈائری اس کو دے کر، جس نے دیا ہے سب سے پہلے اس کا نام لکھتے ہیں، پھر سامنے پیسے لکھتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص آیا ہے، سلیم آیا ہے تو اس نے 500 روپے دیے ہیں، اکرم آیا ہے تو اس نے 1000 روپے دیے ہیں، وسیم آیا تو اس نے 5000 روپے دیے ہیں، وہ سارا ریکارڈ جمع کرتے ہیں۔ اب یہ لکھتے کیوں ہیں؟ لکھتے اس لیے ہیں کہ جب ان کی گھر میں شادی ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس نے کتنے پیسے دیے تھے، اس نے کتنے پیسے دیے تھے، اور جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں اس پیسے سے تھوڑا سا زیادہ کر کے اس کو دے دیے جاتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے گھر میں آئے تھے، لہٰذا تم نے پیسے دیے تھے تو یہ تمہارے ان پیسوں کا بدلہ ہے۔
اور جس نے نہیں دیے تھے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیوتا جو ہے نا جی، یہ ہمارے یہاں پر ایک رسم بن چکی ہے، رواج بن چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نہ اس کے قرآن کے اندر کوئی اجازت ہے، نہ شریعت کے اندر کوئی اجازت۔ ہاں تحفے تحائف وہ الگ چیز ہے، تحفے تحائف میں پابند نہیں ہوتا بندہ، مرضی ہے دل کرے دے دے، دل کرے نہ دے۔ اور تحفے تحائف تو دینے چاہیے، اس میں سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، پیار اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ لیکن یہ تحفے تحائف نہیں ہے، یہ پابندی ہے کہ اگر آپ نے شادی پر آنا ہے تو کچھ نہ کچھ پیسے لے کر آنا ہوگا، ورنہ پھر کیا ہوگا، آپ کی ناک کٹ جائے گی، برادری میں آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی، لوگ آپ کو تانے دیں گے، فلاں شخص آیا تھا کچھ بھی نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایک غلط کام ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر رواج پکڑ گئی ہے، یہ ایک غلط کام ہے، اس کام سے روکنا ہے۔ یہ ہے وَمَنْعَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کسی کام سے روکنا، ٹھیک ہے۔ جب شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، قرآن نے اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا ثبوت ہمیں شریعت سے نہیں ملتا ہے، قرآن سے نہیں ملتا ہے، تو پھر جو چیز شریعت اور قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم وہ کیوں کریں؟ ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو قرآن کو فالو کرنا ہے، حدیث کو فالو کرنا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے۔ جب یہ چیزیں ان تمام چیزوں میں ہمیں نہیں ملتی ہیں تو پھر ہم کیوں کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو اس چیز سے خود بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی کیا کرنا ہے، روکنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی جی، ایک من اعطى للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کچھ دے دینا، ومنع للہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی کام سے روکنا یا خود کسی کام سے رک جانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پر جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اکثر بچوں کو فری ہینڈ دیا ہوتا ہے، بچوں کو فری ہینڈ دیا ہوتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا جی، پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں۔ بچپن سے ہی آج کل کی جو لعنت یہ موبائل ہے، بچپن سے ہی ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو بچہ سمجھ کر، اولاد سمجھ کر پورا ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، اولاد سے پیار ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پیار اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں اور ان کو بگاڑنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جہاں پر ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے تو پھر ان کی تربیت ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اسلامی طریقے سے کرنی چاہیے، چاہے اس میں اس بچے کو تکلیف ہو یا ماں باپ کو تکلیف ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی کام سے روک دینا۔